نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 54 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. و حرف اور اذ اسم ہے جب، قال فعل ماضی ہے، قاف واو لام حروف مادہ ہے، اس نے کہا. تو کس نے کہا؟ اس کا جو فاعل ہے کام کرنے والا وہ آگے آ رہا ہے موسیٰ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس سے کہا جائے اس کے ساتھ زیر والا لام آتا ہے. لقومی ہی، اب زیر والا لام لام جارہ حرف ہے، قومی ہی دونوں اسم ہے، اپنی قوم سے. کیا کہا؟ یا قومی، یا حرف ندا، اے قومی. اس کے آخر میں چھوٹی یا تھی جو کہ حذف کر دی جاتی ہے. کچھ الفاظ یہ عرب کا اسلوب ہے، انداز ہے، شارٹ کرتے ہیں بات کو، لکھتے ہوئے بھی بولتے ہوئے بھی. اے میری قوم، اس چھوٹی یا کا مطلب ترجمے میں وہ آئے گی کیونکہ میم کی زیر بتا رہی ہے. کسی بھی لفظ کے زیر میں جانے کی وجوہات ہوتی ہیں جو میں نے ابھی تک اس کورس میں شیئر نہیں کی، تو یہاں پر کوئی وہ وجہ نہیں ہے. یہاں پر یہی ہے کہ وہ چھوٹی یا مانی جاتی ہے. اے میری قوم، انکم، انا حرف تاکید، بے شک، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، تم سب، ظلم تم. کسی بھی لفظ کے آخر میں تم لگا ہو تو وہ فعل ہوتا ہے، فعل ماضی، اس میں کام کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور حاضر تم سب. ظلم سے پہچانا جا رہا ہے، ذو لام میم حروف مادہ ہے. بے شک تم سب نے ظلم کیا. انفسکم دونوں اسم ہے، نفس کی جمع، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر. باتخاذکم با حرف ہے، اور یہ با کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک با سببیہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا سبب وجہ بتاتا ہے، بوجہ اتخاذکم. اتخاذ، یہ اچھا یہ دونوں اسم ہیں، اور حمزہ خا زال حروف مادہ ہیں. اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بنانے کے معنی میں ہے، بوجہ تمہارے بنانے کے. کس کو؟ العجل، ال لگا ہوا اسم ہے، اصل لفظ ہوتا ہے بچھڑا. ہم اردو میں بچھڑا بھی کہہ دیتے ہیں. بچھڑے کو کیا بنانا ہے؟ معبود. وہ معبود کا لفظ لکھا نہیں ہوا لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود، یہ آپ کہہ لیجئے کہ معبود بنانے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. فتوبو، فا حرف ہے، پس، توبو تا واو با حروف مادہ ہے. اچھا اس کی میں جب بھی یہ لفظ آتا ہے میں یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے الا آ رہا ہے یا اعلیٰ. آج کی آیت کریمہ میں دونوں آ رہے ہیں. بیسیکلی اس میں رجوع کرنے کا، پلٹنے کا، توجہ کرنے کا معنی ہے. اب اگر تو اس کے بعد الا آئے تو بندے کا اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا. اور اگر اس کے بعد اعلیٰ عین سے آئے تو اللہ کا بندے کی طرف توجہ فرمانا، مہربان ہو جانا، توبہ قبول فرمانا. فتوبو، پس تم سب توبہ کرو، فعل امر ہے. الا حرف طرف، باریکم، باری اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فقتلو، پس اقتلو، قتل سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، یہ بھی فعل امر ہے. قتل کرو. انفسکم، اپنے آپ کو، کیا مراد ہے ابھی دیکھتے ہیں. پس اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم، یہ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، زیر والا لام ہے، ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے تو زبر پکڑ لی. عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یہ تمہارے لیے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تم پر مہربان ہوا. انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ. دوبارہ سے ہوا آ رہا ہے، دیکھیں الگ سے آئے تو ہوا، جڑ کر آئے تو یہ گول ہاں ضمیر کہتے ہیں. دونوں آئیں گی تو ترجمے میں فرق پڑتا ہے. بے شک وہ ہی التواب ہے، الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف بات جا رہی ہے تو التواب کا معنی یہاں پر ہوگا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. الرحیم، بہت رحم کرنے والا.
یہ دونوں خاص وزن پر ہیں، اور اب ان وزن پہ کبھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گی۔ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل بھی ہوا۔ ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ یہاں پر ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بارے میں اتنی مختلف رائے ہیں اس واقعے کے بارے میں، یہ میں ایک آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ بھی حضرت ابن عباس سے ہی نقل کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچھڑے کے مجاور بنے ہوئے تھے گوٹھ مار کر بیٹھ گئے، اور جو لوگ نہیں بنے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے، یعنی کہ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود نہیں مانا، نہیں بنایا، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے۔ ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہوگی، جو بچ گیا اس کی بھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ابن عباس تک تو روایت کی سند صحیح ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ اہل کتاب سے بات لی گئی ہے، جس کے متعلق ہمیں حکم ہے کہ نہ سچا کو نہ جھوٹا۔ تو اس کے بارے میں مختلف تفاصیل میں بہت تفاصیل ہیں۔ تو یہ میرا ٹاپک، چونکہ میں الفاظ پہ بات کر رہی ہوں، یہ تھوڑا سا میں نے آپ سے ویسے ہی شیئر کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔